أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. یہ سورۃ المسد یا سورۃ اللہب ہمارے یہاں پاک و ہند میں جو قرآن کریم چھپتے ہیں عموماً ان میں اس کا نام سورۃ اللہب ہے، اور وہ بھی جیسا کہ پہلی ہی آیت میں موجود ہے تبت یدا ابی لہب وتب. اور اگر عربوں کے یہاں جو سعودی عرب میں اور عرب ملکوں میں قرآن کریم چھپتے ہیں تو یہاں اس کا نام جو ہے وہ سورۃ المسد ہے، اور یہ آخری آیت ہے. کہیں پہلی آیت کا لفظ ہے اور کہیں آخری آیت کا، لیکن قرآن کریم اس سورت کے اندر سے ہی دونوں نام لیے گئے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی کوئی بھی صورت ایسی نہیں جس کا نام اس کے اندر موجود نہ ہو، کہیں نہ کہیں. اب سورۃ نمل ہے تو نمل لفظ اندر جا کے موجود ہے جہاں چیونٹی کا واقعہ آیا ہے. بقرہ ہے، اتنی لمبی 22 پارے صورت ہے، ایک جگہ بقرہ کا ذکر بھی ہے. تو اسی طرح یہ صورت چھوٹی سی ہے، صرف 5 آیتیں ہیں. ان 5 آیتوں میں سے پہلی آیت میں بھی نام ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اور آخری آیت میں فی جیدہا حبل من مسد. ہمارے ملکوں میں پہلی آیت والا اور عربوں میں آخری آیت والا نام جو ہے وہ معروف ہے. اس صورت میں جو مضمون آیا ہے، جو بیان ہے، اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ابتدائی سالوں میں، پہلے سال میں نہیں، ابتدائی سالوں میں یہ نازل ہوئی تھی. اور اس کے ابتدائی سالوں میں نازل ہونے کا ثبوت جو ہے وہ ابو لہب کی گستاخی ہے. ابو لہب کی گستاخی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ نبوت کے آغاز کے جو سال ہیں انہی میں یہ آگے تھا. تو زمانہ نزول جو ہے وہ مکہ مکرمہ یعنی مکی صورتوں میں سے، اور مکہ مکرمہ کی بھی بالکل پہلی زندگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدائی زندگی ہے اس میں یہ نازل ہوئی. اور اللہ رب العزت نے اس کو نازل کب فرمایا، اس کا شان نزول یا اس کا سبب نزول. شان نزول کا لفظ معروف آپ سنتے رہتے ہیں. شان نزول جو ہے یہ وہ شان جو لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ نہیں ہے. اردو میں ہے نا شان، عظمت، یہ عربی میں وہ نہیں. لفظ معروف ہے یہ اردو میں ہی شان نزول، لیکن اصل میں ہے یہ شان. شان کا معنی سبب یا صورت، کس صورت میں، کس حالت میں، کس وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی. تو اس صورت کا شان نزول، اس صورت کی شان نزول نہیں. اور دوسرے لفظوں میں
آسان یہ ہے کہ اس صورت کا سبب نزول، اس کے نازل ہونے کا سبب کیا ہوا، شان نزول یا سبب نزول، وہ بڑا معروف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے، اور آپ کی نبوت جو ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے۔ آپ کو سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتوں کے ساتھ نبی بنا دیا گیا، ایک ہی لفظ اقرأ پڑھیے، اس سے آپ نبی بنا دیے گئے۔ اور کچھ عرصے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے کچھ دوسری آیات نازل فرمائیں جن میں ہے انذر عشیرتک الاقربین۔ اس آیت کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا دیا گیا، پہلے صرف نبی اور پھر رسول۔ تو پہلی وحی جو ہے وہ سورۃ العلق میں معروف ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس کے ساتھ جب آپ کو نبی بنا دیا گیا تو ظاہر ہے کہ اب آپ کو یہ ذمہ داری دے دی گئی، یہ منصب عطا کر دیا گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا، اسے مختلف ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ مختلف ادوار جو ہیں ان میں سے ایک پہلا دور ہے خفیہ دعوت کا، یعنی آپ نے چھپ کر در پردہ رہ کر 3 سال تک مسلسل دعوت کا سلسلہ جاری رکھا، اور وہ پہلے 3 سال جو ہیں وہ خفیہ دعوت کے ہیں۔ اس خفیہ دعوت میں مشرکین مکہ کو بھی کوئی خاص تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ معمولی سا کوئی سلسلہ چل رہا ہے، کوئی حرکت ہے لیکن کوئی اتنی بڑی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی زمانہ میں سب سے پہلے مسلمان، مردوں میں سے بڑے لوگوں میں سے پہلے مسلمان ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ خواتین میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا وہ مسلمان ہوئیں۔ نوجوانوں میں سے لڑکوں میں سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اور غلاموں میں سے حضرت زیاد بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 آدمی پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے، 4 لوگ پہلے ہی، پہلا واز، پہلی تبلیغ، پہلی دعوت، پہلا دن یہ لوگ ایمان لے آئے۔ السابقین الاولین میں سے یہ ہو گئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق چونکہ کاروباری آدمی تھے، انہوں نے دعوت کا سلسلہ شروع کیا، پھر اور لوگ بڑے اپنے اپنے حلقے میں تھوڑا تھوڑا کام جو ہے یہ کرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ تو مشرکین مکہ نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا، ٹھیک ہے ایک نیا کام شروع ہوا ہے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ معاملہ بڑے زوردار طریقے سے شروع ہو گیا ہے، اس وقت وہ تڑپے، اس وقت انہیں تکلیف پہنچی۔ لیکن یہ پہلے 3 سالوں میں نہیں ہوا، پہلے 3 سال جو ہیں وہ آرام سے ہی سلسلہ چلتا رہا۔ خفیہ دعوت کا یہ پہلے 3 سال کا دور جو ہے اس میں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن اتنے زور شور سے نہ دعوت تھی، نہ اتنی کثرت کے ساتھ لوگ مسلمان ہو رہے تھے، نہ اتنی تکلیف مشرکین مکہ محسوس کر رہے تھے۔ 3 سال کا خفیہ دعوت کا دور گزر گیا تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا اے نبی اٹھیے، قم فانذر، ایک یہ قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، اور دوسری جگہ وانذر عشیرتک الاقربین، اٹھیے اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے لوگوں کو دعوت دیجیے۔ ان دونوں آیتوں کے نتیجہ میں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا سلسلہ جو ہے وہ خفیہ سے نکالا اور اعلانیہ دعوت کا آغاز فرما دیا۔ اعلانیہ دعوت کے آغاز میں آپ پہاڑی پر چڑھ گئے، اور پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو پکارا، وا صباحا، ایک عربوں میں انداز تھا کہ جب کبھی کسی معاملے پر لوگوں کو اکٹھا کرنا ہو، منادی کرنی ہو، تو ان لفظوں سے پکارا جاتا وا صباحا، تو لوگ جو ہیں جہاں جہاں کسی کو آواز پہنچتی لوگ اکٹھے ہو جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وا صباحا کے نام سے زور سے پہاڑی پہ کھڑے ہو کر آواز لگائی، اور مکہ جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں ایسے تو تھا نہیں، ظاہر ہے کہ چند خیمے، چند گھر، چھوٹا سا مکہ تھا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی، پھر خاص قبائل کے نام لے لے کر بنی عبد المطلب، بنی فلاں، بنی فلاں، بنی فلاں،
جو موٹے موٹے چند قبائل تھے ان کے بھی نام لیے اور سب کو ایک آواز دی، تو اتنے میں لوگ اکٹھے ہو گئے۔ پہلے دن جو لوگ اکٹھے ہوئے، آپ نے بات شروع کرنے کا ارادہ کیا تو ابو لہب نے کچھ گڑبڑ کر دی۔ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اور ظاہر ہے کہ چچا ہونے کے حوالے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل پڑوسی ہونے کے حوالے سے چچا بھی ہے، اور ہمارے یہاں پاک و ہند میں بھی ایسے ہی ہے نا، 5-7 گھر ہیں، یہ چچا کا، یہ تائے کا، یہ بھائی کا، یہ فلاں کا، اکٹھے ہی ہوتے ہیں، محلہ اپنا ہی ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ابو لہب پر یہ بات پوشیدہ تو تھی نہیں کہ یہ نبوت ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں اور اپنے آپ کو نبی کہلاتے ہیں، ایک دعوت لے کر آئے ہیں کہ نیا دین لے کے آئے ہیں۔ اس کو پتہ چل گیا کہ یہاں یہ کچھ کہنے والے ہیں، اور جو اہل شر ہیں وہ عموماً خیر کی جگہوں پر اپنا شر دکھانے سے باز نہیں آتے۔ کچھ ایسی الٹی سیدھی ہانکی اس نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو دعوت کا اصل پروگرام تھا وہ شروع نہیں کر فرمائے۔ نتیجہ یہ کہ آپ کو اس دن اسی طرح چھوڑ کے واپس آنا پڑا۔ پھر آپ نے اگلے دن آواز لگائی اور لوگوں کو اکٹھے کیا۔ آج 40-50 دن لوگ جو ہیں پھر اکٹھے ہو گئے، تو ان لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور بڑے زبردست انداز سے دعوت دی۔ وہ انداز، جس انداز سے زیادہ مؤثر انداز شاید کوئی ہو ہی نہیں سکتا، شاید کا یقیناً نہیں ہو سکتا۔ نبی سے بہتر انداز کون لائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا آپ پیش کیا، کہا کہ تم مکہ والے ہو، میں تمہارے مابین یہیں پیدا ہوا ہوں، یہیں میرا لڑکپن، یہیں میرا بچپن، یہیں میری جوانی، 40 برس مجھے تمہارے مابین رہتے ہوئے ہو گئے، کیونکہ نبوت تو 40 برس کے بعد ملی نا۔ آپ اس وقت تک بال بچے والے، آپ کی شادی کب ہو گئی؟ 25 سال کی عمر میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ 25 سال سے لے کر شادی شدہ زندگی گزارتے ہوئے 15 سال سے آپ شادی شدہ اور بال بچے والے ہیں۔ تو آپ نے اپنی ذات گرامی ان لوگوں کے سامنے پیش کی اور کہا کہ تم مجھے جانتے ہو، تمہارے مابین پیدا ہوا ہوں، پلا ہوں، بڑا ہوں، اور تمہارے ہر شخص کے سامنے میری زندگی موجود ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کو باقاعدہ ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں آج سے پہلے تمہارے مابین عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں۔ 40 سال تو بہت بڑا حصہ ہے نا۔ تو اس 40 سالہ عمر میں آپ لوگوں نے مجھے کیسا پایا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ یہ بات تو میں آپ بڑی آسانی سے کہنا چاہیں، ہمارے تو بس میں نہیں ہے نا۔ ہمیں تو محلے والے جانتے ہیں کہ ابھی کل یہ مرغیاں چوری کر کے بھاگا تھا، اپنے گاؤں والوں کو معلوم ہے کہ یہ چھوٹے ہوئے کیا کرتا رہا ہے، وہاں جھوٹ بولتا پکڑا گیا، وہاں یہ کرتا پکڑا گیا، یہ انڈے اٹھا کے لے جاتا تھا۔ ہمارا تو اپنے آپ پیش کرنا ناممکن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش سنبھالنے سے لے کر 40 برس تک آپ کی زندگی میں کوئی لمحہ، آپ کی حیات طیبہ میں کوئی موڑ ایسا نہیں آیا کہ کوئی آدمی انگلی اٹھا سکے۔ اس لیے بڑا کھل کھلا کے کہا لقد لبثت فیکم عمرا، میں نے ایک عمر گزاری ہے، من قبل یعنی آج سے پہلے ایک عمر تمہارے وسط میں رہ کے گزار کے آیا ہوں، بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسا پایا۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جرت کوئی کر سکتا ہے؟ عام آدمی کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے گریبان میں جان کے دیکھ لیتا ہے کہ بھائی فلاں بات نہ کوئی کر دے، کوئی فلاں بات نہ کر دے، اور یہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ کھل کھلا کے کہا کہ مجھے تم جانتے ہو اور مجھے بتاؤ کہ کیا کہیں تم لوگوں نے مجھے کوئی ایسا غلط کام کرتے ہوئے پایا ہے؟ تو سارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مل کر بیک زبان کہا ما جربنا علیک کذبا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ یہ پہاڑی ہے چھوٹی سی، جس پہاڑی پہ آپ کھڑے ہوئے تھے، فاران کی چوٹی،
اگر کہوں کہ اس کے پیچھے ایک لشکر ہے وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا خیال ہے، تم مان لو گے؟ اب جو 40 سال سے جانتے ہیں کہ یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اپنا نقصان ہو نفع ہو اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، تو وہ کیسے کہیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اسی وقت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے پہاڑی چھوٹی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ پیچھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، کوئی چیز نظر نہ آنے کے باوجود اگر تم یہ کہو کہ پیچھے لشکر ہے اور وہ حملہ کرنے والا ہے، ہم مان جائیں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ سیرت و کردار کی بلندی کیسی ہے، کہہ رہے ہیں کہ پیچھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اور 40-50 آدمی، وہ ظاہرہ کے اندھے نابینے تو نہیں تھے نا، سارے آنکھوں والے، کہتے ہیں کہ دکھتا کچھ نہیں، اس کے باوجود اگر تم کہو کہ پیچھے لشکر ہے ہم مان جائیں گے کہ لشکر۔ اس طرح ایک بہترین بیس بنا کر کہ ان کے سامنے انکار کی کوئی وجہ ہی نہ بچے، پوری بیس تیار کر لی، انہوں نے یہ اقرار کر لیا کہ آپ اتنے سچے ہیں کہ ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ سنا نہیں، ما جرمنا علیک کذبا، کہ ہم نے کبھی آپ سے جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو نہیں سنا۔ اب آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، یہ بت، یہ لات، یہ منات، یہ حبل، یہ فلاں، یہ عزا، ان سب کو چھوڑ دو، یہ تمہارا کچھ کرنے والے اور کچھ بگاڑنے والے کچھ بھی نہیں ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے تیار کرتا ہیں، خود تیار کرتے ہو، خود ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہو، خود ان کو بناتے ہو، خود ان سے مانگتے ہو۔ اب اتنا کہنا تھا کہ آپ کے چچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، جو کہ تل ملا رہا تھا باتیں سن کر، اسے دکھ رہا ہے کہ یہ آگے جا کے کیا ہونے والا ہے۔ نتیجہ یہ کہ جیسے ہی آپ نے توحید کی دعوت دی، جل اٹھا اور اس کی زبان پہ اس سے کنٹرول نہیں ہوا، فوراً اس کی زبان سے گالی نکل گئی اور کہا تبن لکا۔ عربوں میں یہ ایک لفظ ہے، ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں تو غارت ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، جیسا جیسا کسی علاقے میں جملہ معروف ہے، عربوں میں جملہ معروف تھا تبن لکا، یعنی تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو ہلاک، جس کے ہاتھ ٹوٹ جائے وہ تو ہلاک ہو گیا نا، ہاتھ ٹوٹ گئے، کام کے لائق نہیں رہا، زندگی بیکار ہو گئی۔ تو وہ جملہ استعمال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے، کہا تبن لکا الہذا جماعتنا، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا کہ تو کہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس کی بد زبانی، اس کی گستاخی کے نتیجہ میں اللہ رب العزت نے یہ سورت المسد یا سورت لہب جو ہے یہ نازل فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے بہت سارے لوگ، ظاہرہ کہ اتنا بڑا کام آپ نے سر انجام دیا، بڑے لوگوں نے گستاخیاں کی، بڑے لوگ، جس نے گستاخی کی کوئی بچ نہیں پایا۔ قدرتی اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ایسا کیا کہ جس نے زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھولی ہے وہ بچا نہیں، اس کو کسی نہ کسی طریقہ سے کبھی نہ کبھی عذاب الہی نے گھیرا اور وہ پکڑا گیا۔ کسی نے گستاخی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اجڑی لا کے ڈالی، وہ واقعہ معروف ہے۔ کسی نے گستاخی کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بد زبانی کی، کسی نے اور چھیڑ چھاڑ کی، جس نے جو بھی حرکت کی اللہ رب العزت نے بدلہ لیا اور اس کا انجام اسے دنیا میں بھی دیکھنا پڑا۔ آخرت تو تباہ ہو گئی لیکن دنیا میں بھی انہیں اس کا انجام دیکھنا پڑا۔ وہی معاملہ یہاں ہوا، ابو لہب کی دنیا بھی آخرت میں آ کے برباد ہوئی اور آخرت جو ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا، سیصلی نارا ذات لہب، یہ آخرت ہے۔ اور دنیا میں اس کا انجام کیا ہوا وہ بھی آپ نے واقعہ جو ہے وہ سارا تفصیل کے ساتھ پڑھا ہوا ہے۔ غرض یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف قسم کی حرکتیں کرنے والے بہت سارے لوگ گزرے، ان میں سے 35-36 نام اور ان کے واقعات بطور خاص ملتے ہیں تاریخ میں، سیرت میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حملے ہوئے، جان لیوا حملے ہوئے، وہ بھی تقریباً اس کے قریب ہی ہیں۔
قاتلانہ حملے 30-35، اللہ رب العزت نے ہر حملے سے بال بال بچایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنے والے 30-35 لوگ، ہر شخص کو اللہ رب العزت نے کیفر کرتاز تک پہنچایا، اور ہر آدمی کو پکڑا اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوا۔ یہ جتنے بھی لوگ گستاخان معروف ہیں، ان گستاخوں میں سے سب سے پہلا گستاخ یہ شخص ہے، سب سے پہلا گستاخ۔ نبوت کے بعد، نبوت کا اعلان کرنے کے بعد، دعوت کا پیغام شروع کرنے کے بعد سب سے پہلے جس شخص نے بدزبانی کی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا یہی شخص ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے، کہیں گے کہ جی آپ کس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سلسلوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نجات کا ذریعہ ہو جائے گا، جو قادری ہو گیا وہ بھی پار لگ گیا، جو سوروردی ہو گیا پار لگ گیا، جو چشتی ہو گیا پار لگ گیا، وہ فلاں، جتنے بھی یہ سلسلے بنے ہوئے ہیں وہ سمجھتے ہیں، یعنی یہ حقیقت تو نہیں ہے لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق قادریہ، ہم چشتی، ہمیں کیا خطرہ۔ یہاں دیکھیں کہ اس شخص کا سلسلہ کہاں جڑا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کوئی عام سا زبانی سلسلہ بھی نہیں ہے، خونی سلسلہ ہے، نبی کا چچا ہے۔ نسبت کے اعتبار سے بڑا عالی نسب آدمی ہے، عالی نسب اس سے بڑا کیا ہوگا کہ نبی کا چچا ہے۔ حسن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انتہائی خوبصورت آدمی ہے، اس کا نام عبد العزیٰ ہے، نام ہے عبد العزیٰ، لیکن یہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے یہ جو گال ہے نا، ہمارے گال میلے سے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن اس کے گال بہت خوبصورت ہیں۔ گالوں سے جیسے کہتے ہیں نا کہ خون ٹپکتا ہے، سرخ و سفید رنگ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا شخص، نبی کا چچا۔ خاندان تو وہی ہے نا، عقل یا دین یا مذہب یہ چیزیں بعد کی باتیں ہیں، خاندان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان نبوت کا فرد ہے، اور خاندان نبوت کا فرد ہو اور وہ میلا کالا ہو، یہ تو ویسے دل نہیں مانتا نا۔ کئی دفعہ یہاں شاید میں پہلے بھی یہاں ذکر کر چکا ہوں کہ کبھی کبھی اچانک سنتے ہیں کہ یہ شاہ صاحب ہیں، اور شاہ صاحب دیکھیں تو وہ کالے رنگ کے ہیں، یقین مانے جی نہیں مانتا کہ ان کو شاہ صاحب مانے، مجبوری ہماری، وہ کہہ رہا ہے میں شاہ ہوں تو ہمیں تو ماننا پڑے گا، لیکن ایسے لگتا ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، کہیں نہ کہیں کچھ ہے۔ شاہ ہو، سید خاندان کا ہو، اور وہ گورا چٹا سرخ و سفید خوبصورت نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، خاندان نبوت کا فرد ہے، اور انتہائی خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت کہ وہ اصل نام کی بجائے خوبصورتی کی وجہ سے ابو لہب مشہور ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کے مشہور لقب سے ہی اسے پکارا، اور اس آیت، اس صورت میں اس کے اسی حسن کا ذکر کیا۔ اگر نجات ہو حسن سے تو اس کے پاس بے شمار حسن ہے، بڑا حسین ہے۔ اگر کہیں کہ خوبصورت آدمی کو جہنم نہیں ہے تو اس کو پہلے نمبر پہ بچنا چاہیے تھا، اور اگر نجات ہو نسبت سے، سوروردی، قادری، چشتی، فلاں فلاں ہونے میں نجات ہوتی تو یہ نبی کے خاندان کا، نبی کا چچا ہے، بہت بڑی نسبت ہے۔ نہ جمال سے، نہ نسب سے، اور نہ دولت و مال سے، یہ مالدار بھی بڑا تھا، یہ مالدار بھی ہے، مکے کے مالدار سرداروں میں سے اس کا شمار ہوتا تھا۔ ہر چیز موجود ہے، اگر نہیں ہے تو عمل صالح نہیں ہے، جو نجات کا اصل سبب ہے وہ اس کے پاس نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے اس کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کیا، دنیا کے سامنے انتہائی ذلت ناک موت یہ شخص مرا، اور آخرت کی خبر اللہ نے دے دی، سیصلی نارا ذات لہب، کہ یہ بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلوں میں ڈالا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس آگ سے محفوظ رکھے۔ یہ مختصر سا بیک گراؤنڈ ہے اس سورت کا، جس کا نام ہے سورت لہب۔ اور کچھ عرصہ پہلے ایک کارٹون کا سلسلہ شروع ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدبختوں نے کارٹون شائع کیے تھے،
تو اس وقت اللہ رب العزت نے مجھے توفیق دی، میں نے اردو نیوز میں اور ریڈیو جدہ سے مسلسل ایک عرصہ تک پروگرام نشر کیے اور رد کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کا. اور اس ضمن میں جو وہ 30-35 نام میں ذکر کر رہا ہوں نا، اشارہ دے رہا ہوں، 30-35 نام بالتفصیل کس نے کیا بدماشی کی، کیا حرکت کی، کیا گستاخی کی، ان کے تذکرے جو ہیں وہ سارے باری باری لا کے کیے. ان میں سے سب سے پہلا نام اس آدمی کا ہے، کیونکہ اس سے پہلے دوسرا کوئی گستاخ ثابت ہی نہیں ہو. پہلا شخص یہ ہے جس نے گستاخی کی، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی. یہ دونوں میاں بیوی، یہ پوری جوڑی جو ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخیاں کرتی رہی. شوہر باہر گھومتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکتا رہتا تھا، اور بیوی جو ہے وہ جھاڑ کانٹے یہ وہ اکٹھے کرتی، نبی کے راہ میں بکھیرتی رہتی. اور جو عورتوں کے اندر کام کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، وہ بیوی کرتی، مردوں میں کرتا وہ شوہر کرتا. حتیٰ کہ سوق ذوالمجاز ایک مارکیٹ تھی یا ایک بازار تھا بڑا مشہور و معروف. اس بازار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے ہیں دعوت کے لیے. آپ مختلف جگہوں پہ چلے جاتے، جیسے آج بھی یہاں جالیات والے جو ہیں، جالیات والوں کا سسٹم دعوت کا ایک تو یہ ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے یہاں الحمدللہ سارا ہفتہ درس چلتے رہتے ہیں، کبھی کسی زبان میں کبھی کسی زبان میں. اور جو جالیات کے خاص مشائخ ہیں، شیخ عبدالسلام صاحب ہیں، شیخ شمس الزباں ہیں، اور دوسرے شیخ ابرار وغیرہ ہیں، یہ ایک تو یہاں درس دیتے ہیں. ان کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ان کا ہفتے میں ایک تو درس کسی کمپنی میں ہوتا ہے یا کسی رہائشی کمپاؤنڈ میں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کا ہر موقع جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے. کبھی کسی بازار چلے جاتے، کبھی کسی میلہ میں چلے جاتے. ہم تو میلہ دیکھنے جاتے ہیں نا، آپ میلہ دیکھنے نہیں، میلہ دیکھنے والوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے جاتے. تو آپ سوق میں گئے ہوئے ہیں، اس بازار میں موجود ہیں، اور آپ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے. اور ایک آدمی آپ کو پتھر مارے چلا جا رہا ہے، وہ باقاعدہ پتھر مارے جا رہا ہے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے، پتھر مارنے والا کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ عبد المطلب کا بیٹا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے پوتے ہیں نا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. تو کہا کہ یہ عبد المطلب کا بیٹا ہے جو پتھر مار رہا ہے، لیکن نام نہیں لیا. آپ نے اس راوی نے، صحابی نے کہا تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھا کہ یہ ہے کون جو پتھر مارے جا رہا ہے؟ تو بالآخر اس نے بتایا کہ یہ ابو لہب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید کے لیے کسی بھی جگہ گئے، یہ شخص پیچھے پیچھے گیا، زبان درازی کرتا تھا، ہاتھ سے جو اس کے بس میں آتا تھا وہ کرتا تھا. پتھر مارے اپنے ہاتھ سے. اپنے بیٹوں کو کہا کہ تمہارے پاس 2 لڑکیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، ان دونوں کو طلاق دے دو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم، یہ دونوں اس ابو لہب کی بہویں تھیں، دونوں کو ایک دن میں ایک وقت میں طلاق دلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فارغ کر دیا گیا. اگر کہیں کہ جس بھی اذیت، جس طریقہ کی بھی اذیت کو کسی کو دے سکتا ہے، اس شخص نے دی. پتھر مارا، خون بہتا رہا، اور خون بہ بہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے تک پہنچ گیا. آپ اندازہ کریں کہ کس قسم کا وحشیانہ سلوک یہ شخص اپنے بھتیجے کے ساتھ کرتا رہا. پتھر مارے، طلاقیں دلوائیں، بد زبانیاں کرتا رہا، اور جو اس کے بس میں تھا. اور یہی حرکتیں اس کی بیوی کرتی رہی. ام جمیل لقب ہے، اروا نام ہے. یہ جو ابو لہب کی بیوی ہے نام ہے اروا، لقب ہے ام جمیل یا کنیت ہے ام جمیل. اور یہ ابو سفیان کی بہن ہے، ابو سفیان بن حرب. اب دیکھیں رشتہ داری کہاں کہاں سے مل رہی ہے. یہ سگا چچا ہے، اور اس کی بیوی جو ہے یہ کون بن رہی ہے؟ حضرت ام حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ ہیں، ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور یہ سسر کی کون لگ رہی ہے؟ یہ سسر کی بہن ہے۔ اور بیوی کی کیا ہو گئی؟ سسر کی بہن ہوگی تو بیوی کی پھوپھی ہوگی نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان بن حرب، یہ ان کی پھوپھی بھی ہے۔ رشتے کے اعتبار سے دونوں طرف سے رشتہ کیسا ہے، لیکن بدبختی یہ کہ ایمان نہیں لائے اور غلط حرکتیں کرتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچاتے رہے، اور بیوی اپنی جگہ کام کرتی رہی، شوہر اپنی جگہ کام کرتا رہا۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو جہنم کی خبر دنیا میں دے دی۔ اس صورت میں دونوں کا تذکرہ آ گیا، اور یہ اگر یہ کہا جائے کہ پہلے 3 سال جو خفیہ تبلیغ کے تھے وہ گزر گئے، جیسے ہی تیسرا سال مکمل ہوا، اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا گیا، اس کے ساتھ ہی ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانا شروع کیا۔ اسی وقت اللہ رب العزت نے ان کے جہنمی ہونے کا اعلان فرما دیا، اور یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائی، کہا کہ یہ جہنم میں جائے گا، جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پھینکا جائے گا۔ اس کے بعد 20 سال تک، یہ کم و بیش 20 سال یا موت تک یہ شخص زندہ رہا، اس کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب نہیں فرمائی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ نے کہا نا کہ یہ جہنم جائے گا، قرآن اللہ نے نازل کیا، لیکن لوگوں تک پہنچایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، اس میں یہ اشارہ تھا کہ یہ ایمان نہیں لا پائے گا۔ سارا عرصہ گزر گیا، یہ دونوں میاں بیوی ایمان نہیں لا پائے۔ اللہ رب العزت نے ان کا اس دنیا میں بھی برا حال کیا، اور آخرت کا انجام جو ہے وہ بھی برا بتا دیا۔ یہ ہے بیک گراؤنڈ، اور یہ ہے کچھ اس صورت میں آنے والے واقعات اور امور۔ تو اب دیکھیے ترجمہ اس کا، تبت یدا ابی لہب وتب، تبت ٹوٹ گئے، یدا دونوں ہاتھ، ید ایک ہاتھ ہے نا، اور یدین یا یدان یہ ہے 2 ہاتھ، اور چونکہ آگے ابو لہب کی طرف نسبت جانا تھی، یدا ہے یدانے یا یدین، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، جیسے ریال اور ریالین کہتے ہیں نا، ریال ریالین، اسی طرح ید یدین۔ تو یہ ہے تبت یدا، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وتب اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اسے اس کے مال نے اور اس کی کمائی نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ یہ کہا کرتا تھا کہ میری دولت ہے، میری اولاد ہے، اگر کچھ ایسا ہوا تو میں اپنی دولت اور اولاد کی وجہ سے اپنا بچا کر لوں گا۔ اللہ نے فرمایا اس کی دولت، اس کی اولاد اس کے کسی کام نہیں آئے گی، آخرت میں تو کوئی کسی کے کام آنے والا ہے نہیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ دنیا میں بھی اس کی دولت اور اولاد کسی کام نہیں آئے گی، اور وہ دنیا میں ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ اس کے کسی کام کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کو مرنے سے پہلے ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ حکیموں نے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے قریب جانا خطرے سے خالی نہیں۔ جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے، حکیموں کے دلوں میں بات ڈال دی کہ اس کو وہ بیماری لگی ہے، قریب جائیں تو تمہیں لگ جائے گی۔ اب بیٹے اپنے جو کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے مجھے بچا لیں گے، میں دولت خرچ کر کے اپنے آپ کو بچا لوں گا، بیٹا قریب نہیں جا رہا، بہو کہاں قریب جائے گی؟ جس کا بیٹا قریب نہ جائے بہو قریب جاتی ہے؟ بہو تو پہلے بیچاری شکر کر رہی ہے کہ جان چھوٹے اس سسر سے۔ بہوؤں کا تو معاملہ جو ہے وہ بڑا معروف ہے نا، ذرا سسر بوڑھا ہو جائے گھر میں وہ تھوکنا تھاکنا شروع کر دے گا، ظاہر ہے بوڑھا ہے بیچارے کو تو معلوم نہیں اب کیا کرنا ہے، اور اسے کیا معلوم نیچے کیا ہے کیا نہیں۔ تو سب سے پہلے بہویں ہی عموماً کہا کرتی ہیں کہ اس کو کسی مسجد میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ اب دیکھیں چھوڑنے کے لیے جگہ بھی کون سی ملتی ہے؟ ابا کو مسجد میں چھوڑاؤ، یہاں یہ ہمارے چپس وغیرہ خراب کرتا ہے۔ تو جب بیٹا ساتھ نہ دے گا تو بہو تو پہلے سے ہی باہر کی آئی ہوئی ہے، کسی کی بھتیجی کسی کی بانجی ہوتی ہے، عموماً بہو باہر کی ہوتی ہے۔ تو بیٹوں نے، بہوؤں نے، رشتہ داروں نے، بیویوں نے، کسی نے نہیں بچایا،
سب کو پتہ چل گیا کہ اس کو ایک متعدی بیماری ہے، اس کے پاس جانے سے وہ لگ جائے گی، اس کو عرصے تک کھانا پانی دور سے ہی پھینکا جایا کرتا رہا، اور بالآخر وہ مر گیا۔ اب بھی کوئی قریب نہیں جا رہا، بدبو چھوڑ گیا۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں اس حد تک ذلیل کر دیا کہ اس کی لاش بھی باہر گلتی رہی، بدبو چھوڑ گیا، اس کو نہانے کے لیے پکڑنے کے لیے کوئی قریب نہیں جا رہا۔ اب وہی ایک ذریعہ تھا کہ دور سے پانی پھینک کے اس کو پانی سے ایک مرتبہ گیلا کر دو اور دور سے ہی پتھر اور مٹی وغیرہ اس کے اوپر چڑھا دو اور اس کو دفن کر دو۔ یہ دنیا میں اس کا انجام ہوا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی۔ اللہ جس کو پکڑ لے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دنیا میں یہ ہوا ابو لہب کے ساتھ، اور آخرت کا اللہ رب العزت نے انجام بتا دیا، سیصلا، ان قریب یہ جا پہنچے گا، نارن، آگ میں، ذات لہب، جو کہ شعلے مار رہی ہے، بھڑک رہی ہے۔ اب یہاں تک پہلی 3 آیتیں ابو لہب کا کھاتا ختم ہو گیا۔ آگے اس کی بیوی کی باری 2 آیتوں میں اللہ نے فرمایا وامرأتہ، اور اس کی بیوی، زوجہ بیوی، امرأ عورت مطلق ہوتا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ یہ فلاں کی عورت ہے تو بیوی ہی مراد ہوتی ہے نا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی بیوی حمالۃ الحطب، جو کہ لکڑیاں ڈھونے والی ہیں، یہ جا کر ادھر ادھر سے لکڑیاں اکٹھی کر کے اور کانٹے دار لکڑیاں خاص طور پر لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھایا کرتی تھی، اور اذیت پہنچانا مقصود تھا جیسے بھی ہوتی۔ تو یہ اذیت پہنچانے والی لکڑیاں اٹھا کے لانے والی عورت، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی رسی، یہ کھجور کے پتوں کو اگر بٹ کے رسی بنائی جائے، اور وہ رسی چارپائیاں بنانے کے کام آتی ہے یا رسی کسی بھی استعمال میں آتی ہے، لیکن وہ اگر کوئی کہے نا کہ اس رسی کو ایسے جسم کے اوپر تھوڑا سا رگڑا جائے تو وہ چھیل کے چمڑے میں زخم کر دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے گلے میں وہ رسی ہوگی، اور وہ رسی جو ہے کانٹے دار، وہ ایک تو یہی ہے کہ وہ کھجور کے پتے کی بنی ہوئی ہے یا کسی دوسری چیز کی بنی ہے، اور بعض علماء نے مفسرین نے لکھا کہ وہ کانٹے دار وہ لوہے کی بھی ہو سکتی ہے، وہ کھجور کے پتوں کی بھی ہو سکتی ہے، کسی اور چیز کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا انجام دنیا میں یہ ہوا کہ وہ لکڑیاں لاتے لاتے اپنے سر پہ لکڑیاں اٹھا کے لایا کرتی تھی، اب رسی جو ہے وہ گٹھے میں جو باندھی ہوئی ہوتی ہے، گٹھا سر پہ رکھا ہوا ہے اور گٹھا پیچھے گرا، رسی آگے آ گئی، اب کیا ہوگا؟ یہ شکل بنے گی، پھانسی آ گئی نا۔ پھانسی اس رسی سے آئی جو کانٹے دار ہے، آگے کھینچے تو گلا کٹتا ہے، پیچھے لٹکے تو پیچھے کانٹے دار جھاڑی موجود ہے، نہ وہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے عذاب میں دنیا میں اسے مبتلا کر دیا کہ مرنے تک وہ اسی کانٹے لانے والی جو پیچھے اس کے وہ کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، آگے کانٹے دار رسی ہے، نہ آگے آ سکتی ہے نہ پیچھے جا سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں اس کے لیے یہ ہوگا، اور آخرت میں وہ جو کانٹے دار خاص طور پر لوہے کی رسی ہوتی ہے کانٹے دار بنی ہوئی، وہ ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتی ہے نا، باڑ کے طور پر یا کسی جگہ لگائی جاتی ہے، اس کے گلے میں وہ ڈالی جائے گی، اس کو اسی کا عذاب ہوتا رہے گا۔ اور حمالۃ الحطب جو ہے، اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ دنیا میں بھی اپنے شوہر کی ہیلپر تھی، کس کام میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے میں، اور وہی ہیلپ اس کو آخرت میں اپنے شوہر کے لیے کرنی پڑے گی۔ یہ آخرت میں لکڑیاں اکٹھی کر کر کے جہنم کی آگ میں اپنے شوہر کو جلانے کے لیے لائے گی۔ اس نے دنیا میں نبی کو تنگ کرنے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی، اس کے عذاب کے طور پر اس کو آخرت میں اپنے شوہر کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر کے، گویا کہ اللہ نے جو جہنم کی آگ پہلے سے اتنی گرم کر رکھی ہے، مجھے آپ سب کو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے، اس کو اپنے شوہر کے لیے مزید یہ لکڑیاں ڈال ڈال کر گرم کرے گی۔ یہ انجام ان دونوں میاں بیوی کا اللہ رب العزت نے کیا۔
اس 5 چھوٹی چھوٹی آیات کی صورت میں اللہ رب العزت نے اس گستاخ رسول کا انجام دنیا میں، اس کی بیوی کا انجام دنیا میں کیا ہوا اور آخرت میں کیا ہوگا، وہ ساری تفصیل جو ہے وہ بیان فرما دی ہے۔ اور رشتہ داری، اسلام میں رشتہ داری کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر عمل نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہے۔ اگر رشتہ داری سے کامیابی ہوتی تو ابو لہب اور ایک اور بھی ہے نا چچا، ابو طالب جو بہت ہی خدمت گزار چچا ہے، لیکن آخر دم تک وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ بڑی خدمت کی، بڑا تعاون کیا، دعوت کے میدان میں جان تک لگا دی، لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ کہاں پہلی دعوت، جب یہ پہاڑی کے واز میں پہلی دعوت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ آپ نے جب کہا لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا پہ آپ کی حکومت ہو جائے گی، اور کہا کہ کیا اس دعوت کے سلسلہ میں میرا کوئی تعاون کرے گا؟ ان ابو طالب انہوں نے کہا کہ میں آپ کی دعوت میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت نوجوان تھے، کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ کہتے ہیں میں ساتھ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان بھی ہو گئے اسی دن، مسلمان پہلے سے ہیں، اور یہ مسلمان نہیں ہوئے اور کھل کے کہہ دیا، کہا کہ میرا اپنے باپ کا دین چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر رشتہ داری سے نجات ہوتی تو ابو طالب کی نجات ہو جاتی، ابو لہب کی ہو جاتی، حسن و جمال اور خوبصورتی ہوتی تو ابو لہب کی ہو جاتی، دولت و مال سے ہوتی تو ابو لہب کی۔ ان کسی چیز سے بھی نجات نہیں ہے، نجات ہے تو صرف عمل صالح سے، نیک عمل سے ہے۔ وہ جس کے پاس ہے وہاں نہ شکل چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ مال چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ معروف ہے حبشہ سے ہیں، اور حبشہ کے لوگ آپ کو معلوم نا، بڑے بڑے قد، موٹے موٹے ہونٹ، کالے سیاہ رنگ، شکل تو آپ یقیناً دیکھتے ہوں گے، افریقی لوگ آتے رہتے ہیں حج کے لیے، عمرہ کے لیے۔ اللہ رب العزت نے عمل صالح کے نتیجہ میں وہ مقام عطا کیا کہ بلال زمین پر چلتے تھے، ان کے قدموں کی یہ ٹھک ٹھک آسمان پر جنت میں سنی جاتی تھی۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں، اپنے سامنے سمیت و خشخشۃ نعلہ، کہتے ہیں کہ بلال حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، بلال مجھے کوئی ایسا کام بتاؤ جو تم نے کیا ہو اسلام لانے کے بعد اور تمہیں امید ہو کہ سب سے زیادہ فائدہ تمہیں اس کام سے ہوا۔ حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا سمیت و دف نعلیک امامی فی الجنہ، میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنی۔ میں جنت میں چل رہا ہوں، جنت کی سیر اللہ مجھے کرا رہا ہے، اپنے سامنے میں نے قدموں کی آہٹ سنی تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو مجھے حضرت جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کا غلام بلال زمین پر چل رہا ہے، اور ان کے چلنے کی آواز جنت میں نبی کے آگے آگے آ رہی ہے۔ یہ مقام نہ شکل سے تھا، نہ دولت سے، نہ مال سے، نہ رشتے سے، نہ خاندان سے، یہ مقام ملا تو وہ حضرت بلال کو عمل سے ملا۔ آپ پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ وہ عمل کیا ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کوئی ایسا کام تو کرتا نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ایسے واقعات کئی ملتے ہیں کہ میں تو کوئی ایسا خاص کام نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ابھی ایک آدمی آئے گا وہ اہل جنت میں سے ہے، پھر کہا اگلے دن ایک آدمی آئے گا وہی، پھر وہی 2-3 دن مسلسل ایک ہی آدمی کہ یہ اہل جنت میں سے ہے۔ تو صحابی کے دل میں آیا کہ میں دیکھوں کہ یہ آدمی کیا کرتا ہوگا جسے بار بار اللہ کے نبی یہ بشارت دے رہے ہیں کہ یہ اہل جنت میں سے ہے، تو دیکھوں تو یہ کام کیا کرتا ہے۔ پیچھے پیچھے چل دیے، گھر کے پاس پہنچے تو کہے چچا میں ایسے کچھ ناراض ہوں اپنے گھر والوں سے، میں آپ کے پاس تھوڑا رکنا چاہتا ہوں۔ نیک لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، آ جاؤ رکو۔ ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، رات کو یہ صاحب عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھاتے ہیں سو جاتے ہیں۔ وہ ہماری طرح 1 بجے تو کھانا نہیں کھاتے تھے نا، مغرب کے بعد کھانا کھایا، مغرب سے پہلے کھانا کھایا،
وہاں کھانے کا تصور جو ہے وہ اول تو ایک ہی مرتبہ 24 گھنٹے میں، اور اگر صبح کا کوئی الگ ہے تو شام کا کھانا جو ہے مغرب سے تھوڑا پہلے یا مغرب کے بعد. آج تک دیہات میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، مغرب کے ساتھ کھانا کھا کے لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد سوتے ہیں، فجر تک خوب نیند پوری کر کے اذان کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں. کچھ لوگ اذان سے پہلے جن کو اللہ توفیق دیتا ہے. یہ سب دیکھا کہ روزانہ عشاء کے بعد سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں. آخر پوچھا کہ چچا جان، میں نے 3 دن مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جس نے کسی کو دنیا میں چلتے پھرتے جنتی دیکھنا ہے وہ اس کو دیکھ لو. تو میں تو اصل میں کہیں لڑا ہوا نہیں تھا، کوئی ناراضگی نہیں تھی، میں تو آیا تھا کہ میں چیک کروں کہ آپ کرتے کیا ہیں. تو میں نے دیکھا آپ کچھ کرتے بھی نہیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اتنی بڑی بشارت دی، تو بات کیا ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ برخوردار میں تو یہی کرتا ہوں جو تم نے دیکھ لیا، لیکن ایک کام اگر شاید اللہ کو وہی میرا کام پسند ہو، وہ یہ ہے کہ میں سونے سے پہلے اپنے دل کو پاک کر کے سوتا ہوں. کسی کے خلاف نفرت، غصہ، ناراضگی، حقد، بغض میرے دل میں کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر کچھ ہے بھی تو میں اس کو ختم کر کے، کسی کے بارے میں کوئی بات ہے دل سے نکال کے کہ میں نے معاف کر دیا، بات ختم. ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہوتا نا. ایک مرتبہ کسی کے یہاں چھوٹی موٹی بات ہو جائے، ساری عمر جان نہیں چھوڑتے اس بات کی. تم نے وہ کہا تھا، تم جب کبھی موقع تم نے وہ کہا تھا. وہی ہو گیا، کبھی غلطی سے کسی سے بات نکل گئی، اتنا لمبا کھینچتے ہیں کہ سال ہا سال تک وہی بات لیے. یہ صحابی کہتے ہیں کہ ہر روز سونے سے پہلے میں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونے کی حضرت بلال سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو جو اتنا اللہ نے تجھے مقام عزت دی کہ میں نے جنت میں تمہاری قدموں کی آہٹ سنی. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کیا بتایا؟ کہا کہ یا رسول اللہ، صرف اتنا کرتا ہوں کہ جب وضو ٹوٹتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کروں تو میں کم از کم 2 رکعتیں ضرور پڑھ لیتا ہوں. تحیت الوضو کی 2 رکعتیں میں ضرور پڑھ لیتا ہوں. اللہ نے مقام عطا فرمایا، دنیا میں چلے قدموں کی آہٹ جنت. آج صرف آسمان میں نہیں، دنیا کی آہٹ جنت میں، کیونکہ نبی صرف فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی. اگر نجات ہے تو وہ عمل صالح سے ہے، نجات ہے تو وہ نیک عمل سے ہے. برادری، خاندان، حسن و جمال، دولت و مال، یہ نسبتیں، یہ تعلق، یہ واسطے، کسی چیز میں نجات نہیں ہے. اگر ان سے نجات ہوتی ابو لہب کی ہو جاتی، ان سے نجات ہوتی ابو طالب کی ہو جاتی، ان سے نجات ہوتی لوط علیہ السلام کی بیوی کی ہو جاتی، ان سے نجات ہوتی نوح علیہ السلام کے بیٹے کی ہو جاتی، ان سے نجات ہوتی ابراہیم خلیل کے باپ کی ہو جاتی. یہ سارے جہنمی ہیں جن کے نام میں نے لیے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے سورۃ المسد یا سورۃ لہب.